الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد اخرجہ الخمسۃ الا الترمذی وصححہ ابن خزیمہ۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے، بیان فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعۃ، لا تقوم نہیں قائم ہوگی، الساعۃ قیامت، لا تقوم نہیں قائم ہوگی، الساعۃ قیامت، حتی یہاں تک کہ یتباہا ایک دوسرے پر فخر کریں گے، یتباہا ایک دوسرے پر فخر کریں گے، الناس لوگ، فی المساجد مسجدوں میں، اخرجہ الخمسۃ اس حدیث کو ائمہ خمسہ نے روایت کیا ہے سوائے امام ترمذی رحمہ اللہ کے، اور امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر مساجد کو آپس میں فخر و ریا اور نمود و نمائش کے طور پر مزین کرنا، آراستہ کرنا اور مساجد کی تعمیر کے اندر بے دریغ پیسہ بہانا، اس کی مذمت بیان کی گئی ہے، اور اس کو قیامت کی علامات میں سے ایک علامت قرار دیا گیا ہے۔ اگرچہ اب اس کے اندر علماء کا اختلاف ہے کہ کیا یہ قرب قیامت ہوگی یا پھر یہ مطلق قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، تو صحیح بات یہ ہے کہ اس کو نہ ہم قرب قیامت کی نشانی کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اس کو اشراط ساعہ کے اندر یعنی علامات جو قیامت ہیں اس میں شمار کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کی وضاحت ہمیں احادیث کے اندر نہیں ملتی۔ صرف اس حدیث کے اندر یہی چیز ملتی ہے کہ لا تقوم الساعۃ، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، یعنی قیامت سے پہلے پہلے یہ کام ہوں گے، اور کب ہوگا، کتنا پہلے ہوگا، اس کی کوئی وضاحت موجود نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے ایک تو مسئلہ یہ ثابت ہو گیا کہ قیامت قائم ہوگی، اور قیامت کا قائم ہونا، یہ قیامت کا قائم ہونا، اس کا اثبات قرآن کریم سے بھی ہے، حدیث مبارکہ سے بھی ہے، اور اجماع امت سے بھی ہے۔ تو جو بندہ آخرت کا منکر ہے، قیامت کا منکر ہے، وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ تو قیامت کا اثبات اس حدیث مبارکہ سے ہوتا ہے، اور اسی طرح اس حدیث مبارکہ میں نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو پیشون گوئی کی، آپ کی یعنی صداقت کی دلیل بھی موجود ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان اقدس سے یہ الفاظ نکلے تھے کہ قیامت سے پہلے یہ بات ہوگی، اور ہو گئی ہے، اسی طرح واقع ہو گئی ہے۔ تو یہ آپ کے سچے ہونے کی بھی دلیل ہے، اور یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا معجزہ بھی ہے، یہ آپ کی پیشین گوئی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم تینوں اعتبار سے یہ بات سمجھ سکتے ہیں، اور اسی طرح اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے ضرور لوگ مساجد کی تزئین و آرائش کے اندر ایک دوسرے پر فخر کریں گے، ایک دوسرے پر فخر کریں گے کہ جی میری مسجد زیادہ خوبصورت ہے، میری مسجد کا صحن، میری مسجد کا فرش زیادہ خوبصورت ہے، اس کی عمارت زیادہ خوبصورت ہے، میں نے بلند و بالا عمارت بنا لی ہے۔ تو آپس میں لوگ اس طرح فخر کریں گے، اور یہاں سے مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ مساجد کی بذات خود تزئین و آرائش جو ہے یہ ریاکاری کا ثبوت ہے، یہ آپس میں مفاخرت فخر کا باعث ہے۔ تو اس لیے نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی مذمت بیان فرما دی۔ تو ہمیں مساجد بنواتے وقت سادہ مساجد بنانے کا اہتمام کرنا چاہیے،
مساجد کو زیادہ مزین کرنا، خوبصورت کرنا، اس کے اندر بیل بوٹے بنانا، نقش و نگار بنانا، اور پھر خاص طور پہ جیسے ہم مینار بنانے کے اندر اتنی رقم خرچ کر دیتے ہیں کہ اس سے شاید 2-3 مسجدیں اور بن جائیں۔ ہمیں سادی مسجد بنانی چاہیے، 4 دیواری کریں، چھت ڈال دیں جس سے آپ گرمی سے، سردی سے بچ سکیں، بارش سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں، فرش آپ ڈال لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں بس ہمیں معمولی کرنی چاہیے تاکہ انسان جب مسجد کے اندر آئے تو مسجد میں آنے کے بعد اس کا اللہ رب العالمین کے ساتھ ایک تعلق قائم ہو۔ یہ نہ ہو کہ وہ مسجد میں آئے اور مسجد میں آنے کے بعد وہ مسجد کی چٹائیوں کو دیکھتا رہے، مسجد کی صفوں کو ہی دیکھتا رہے، مسجد میں لگے ہوئے پردوں کو وہ بندہ دیکھتا رہے، مسجد میں لگی ہوئی ٹائلوں کو وہ دیکھتا رہے، مسجد میں لگی ہوئی چیزوں کو بندہ دیکھتا رہے، بس اس کی نظر ساری انہی خوبصورتیوں کے اوپر ہو۔ تو آپ نے فرمایا لا تقوم الساعۃ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ آپس میں فخر کریں گے مسجدوں میں۔ اب اس کے 2 مفہوم علماء بیان کرتے ہیں۔ ایک مفہوم تو یہی ہے کہ مساجد کی تعمیر کے اندر، مساجد کی تعمیر کے اندر وہ ایک دوسرے پر فخر کریں گے کہ میں نے مسجد بڑی بنائی ہے، میری مسجد خوبصورت ہے، میری مسجد بلند و بالا ہے۔ اور دوسرا آپس میں فخر کریں گے کس لحاظ سے کہ جی میرے پاس مال زیادہ ہے، میرے پاس دولت زیادہ ہے، میں عزت والا ہوں۔ آپس کے معاملات کو فخری انداز کے اندر لوگ مساجد کے اندر آ کر بیان کریں گے۔ اور یہی چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اس طرح فخر کرنے لگ جاؤ گے جس طرح کہ یہودی کیا کرتے تھے۔ تو یہود و نصارہ سے بھی ہم نے اجتناب کرنا، بچنا ہے۔ تو مساجد کو سادہ بنانا چاہیے، کیونکہ مساجد کے بنانے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، قرآن کی تلاوت ہے۔ اور یہ آپ کیا نام ہے سادی مسجد سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ کن لوگوں کی علامت ہے مساجد کو زیادہ مزین اور خوبصورت بنانا؟ یہ ان لوگوں کی عادت ہے جو عقیدے کے لحاظ سے کمزور ہوں گے، وہ مساجد کو آباد نہیں کرنا چاہیں گے، صرف وہ کیا ہے مساجد کو بنانا چاہیں گے۔ تو اصل ہمیں آباد کاری کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ مسجد کو آباد کیا جائے، اس کے اندر آ کر ہم 5 وقت نماز ادا کریں، اس طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ بلڈنگ کے اوپر ہم زیادہ توجہ کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں پہ ہم بلڈنگوں کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں، اور جو اصل خرچ کرنے کی جگہ ہوتی ہے جہاں پر یعنی کہ وہاں پر بہترین عالم کا رکھنا، بہترین قاری کا رکھنا، وہاں پر ہم نہیں خرچ کرتے۔ لوگوں کو مسجد کے ساتھ جوڑنا، لوگوں کا مسجد کے اندر آنا، مسجد کے ساتھ ایک تعلق لوگوں کا ہو، وہ اذان سنتے ہی مسجدوں کے اندر داخل ہو جائیں، ان چیزوں کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، ہمیں اس جانب توجہ کرنی چاہیے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما امرت، نہیں مجھے حکم دیا گیا، ما نہیں امرت میں حکم دیا گیا، یعنی امر دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے آپ کو حکم دینا ہے۔ ما امرت نہیں میں حکم دیا گیا بتشیید المساجد، مساجد کو پختہ بنانے کا۔ تشیید اصل میں کہتے ہیں مساجد کو پختہ بنانا، چونا گچ بنانا، اس کو مزین کرنا، خوبصورت کرنا، یہ سارے اس کے معانی اور مفاہیم ہیں۔ ما امرت بتشیید المساجد، مجھے مساجد کو پختہ بنانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اخرجہ ابو داود، اس حدیث کو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے نکالا ہے، وصححہ ابن حبان، اور امام حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر مساجد کو غیر پختہ بنانے کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ اگر اس میں خیر ہوتی تو اللہ رب العالمین اپنے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرنے کا حکم دیتے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم نہیں دیا گیا تو اس کا مطلب مساجد کو پختہ بنانا یہ اس کے اندر خیر نہیں ہے۔ مسجد نبوی کو سب سے پہلے
جس بندے نے اس کی آرائش کی، نقش و نگاری کی، وہ ولید بن عبد الملک تھا۔ ولید بن عبد الملک تھا جس نے سب سے پہلے مسجد نبوی میں نقش و نگار بنائے۔ اور عہد رسالت کے اندر ہم دیکھیں، عہد صحابہ دیکھ لیں، خلافت راشدہ میں دیکھ لیں، ہمیں دور تک کہیں بھی یہ نشانات نہیں ملتے۔ اور یہ جب ولید بن عبد الملک نے یہ کام کیا، اس نے اپنی نفسانی خواہش کے مطابق کیا، علماء سے کوئی اس نے نہیں پوچھا۔ علماء حق کو مجبوراً کیا ہے، خاموشی اور سکوت اختیار کرنا پڑا۔ اس نے ان سے پوچھا ہی نہیں، خود اپنے طور پر اس نے یہ کام کیا۔ تو اس حدیث مبارکہ میں ایک تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ ما امرتو، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی حکم دیا جاتا تھا اور آپ کو منع بھی کیا جاتا تھا، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی کس کے بندے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کا حکم آپ کو بھی ہے، اللہ رب العالمین کی نہیں آپ کو بھی ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شریعت اپنی پاس سے بنا کر نہیں لاتے تھے، بلکہ اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام آگے لوگوں تک، صحابہ تک پیغام پہنچاتے تھے۔ اگر اللہ کا حکم آ جاتا تو اس کو بجا لاتے، نہیں آتا تو اس کام سے رکے رہتے تھے۔ اور یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ مساجد کو پختہ بنانا جو ہے یہ اچھا کام نہیں ہے، لہٰذا مساجد کو جو ہے بالکل سادہ اور متواضع بنانا چاہیے، تاکہ بندہ وہاں پر آ کر آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے اور اپنے آپ کو دنیاوی جو نقش و نگار ہیں ان سے اپنے آپ کو بالکل انسان پاک و صاف کر لے۔ اور اکثر طور پہ مساجد میں ایک عام بھی دیکھا جاتا ہے، ممبر کے اوپر خاص طور پر، کہ یا تو ہم ایک جانب لکھ دیتے ہیں اللہ اور پھر دوسری جگہ یا رسول اللہ یا محمد، یہ درست نہیں ہے۔ یا پھر صرف اللہ اور محمد لکھ دینا، ایک جانب اللہ اور ایک جانب محمد، یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ عام بندہ یہی سمجھے گا کہ یہ دونوں ذات آپس میں برابر ہیں، شریک ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام میں فرق ہے، آپ خالق اور مخلوق ہیں۔ تو اس لیے یہ اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ پھر اکثر طور پر یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جو شیشے وغیرہ کی جو نقش و نگار ہوتی ہے، یہ اکثر طور پر ہم صحن وغیرہ کے اندر کرا دیتے ہیں، تو ایسی عبارات وغیرہ لکھنا یا پھر ایسے کام کرنا یہ مساجد کے اندر درست نہیں ہے۔ اور اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ لوگ نہیں کریں گے، لوگ تو کریں گے، قیامت قائم ہوگی، لیکن ہمیں حتی الامکان کوشش یہی کرنی چاہیے کہ مساجد کو ان تمام چیزوں سے پاک کریں، اور اپنی صفوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ وہاں پر بھی ہماری صفیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو، نمازی کو اسی جانب کھینچ رہی ہوتی ہیں، وہ نقش و نگار بنے ہوتے ہیں۔ تو سادہ بنانے والوں کو بھی اللہ ہدایت دے، ان کو پتہ بھی ہے کہ مسجد کے اندر یہ چیز جا رہی ہے، تو ہمیں بالکل سادہ بنانی چاہیے، ان کو بھی اہتمام اس چیز کا کرنا چاہیے، اور علماء حق کو بھی یہ چیز بار بار بیان کرنی چاہیے، تاکہ مساجد کو ہم ان تمام چیزوں سے پاک کر سکیں جو عبادت الہی کے بالکل متضاد ہوں، مخالف ہوں، جن سے شریعت نے منع کیا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔